ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معزز ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے وہ سورۃ اخلاص کو لے کے ہے۔ آج سورۃ اخلاص کے فضائل بیان کیے جائیں گے اور اس کے فائدے بیان کیے جائیں گے۔ کچھ تحریریں آپ کو پڑھ کے بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے روحانی غذائے 786 کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کچھ تحریر احادیث مبارکہ ہے میرے پاس، وہ آپ کی پیش خدمت کیے دیتا ہوں۔ سورۃ اخلاص کے فضائل احادیث کثیر میں وارد ہیں، چنانچہ ذکر اس کا شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جامعہ میں کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص سورۃ قل هو اللہ احد ایک بار پڑھتا ہے گویا اس نے ایک ثالث قرآن مجید کا تیسرا حصہ ختم کر لیا، اور جو شخص 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو گویا اس نے تمام قرآن مجید کو ختم کیا، پڑھ لیا، اور جو کوئی زیادہ پڑھے تو حق تعالی جنت میں اس کے لیے ایک مکان تیار فرما دیں گے۔ اور دوسری بات، جس انسان نے 21 مرتبہ اس کو پڑھا، حق تعالی اس کے لیے باغ جنت میں ایک قصرہ تیار کرے گا، اور جو شخص 50 مرتبہ پڑھے گا حق تعالی اس کے 50 برس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ جو شخص 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالی اس کو جنت میں بارآیت اور جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو کوئی 200 مرتبہ تلاوت کرے گا اللہ کی ذات اس کی سارے گناہ معاف فرمائے گا۔ ایک شخص صحابہ میں سے اپنی ہر رکعت میں سورۃ اخلاص بکثرت پڑھا کرتے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھ کو داخل جنت کر دے گی، اس کی محبت تم کو داخل جنت کر دے گی۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں لکھا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص سورۃ اخلاص اپنے مرض میں پڑھے گا، اسی مرض میں اگر مر جائے تو فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا، قبر کے معاملے میں آرام پائے گا، اور ملائکہ اس کو اپنے بازوؤں پر اٹھا کر پل صراط سے گزار کر جنت میں پہنچا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس میں حق تعالی اللہ الصمد اہل ریاضت کے لیے صلاحیت عمل کی رکھتا ہے، اور جو کوئی اس کا ذکر، جو کوئی بھی اگر اس کو عمل میں لے کے آنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ اگر اس کو عمل میں لے کے آنا چاہے تو اس کا اللہ الصمد اہل ریاضت کے لیے صلاحیت عمل رکھتا ہے، اور جو کوئی اس کا ذکر اختیار کرے گا تو حق تعالی اس کو کل و شرب سے بے پرواہ کرے گا۔ اور صورت اس کی یہ ہے کہ سمد یا سامدو یا سامدو یا سامدو کہا کرے اور اس سے سستی نہ کرے، یعنی اس قدر ایک سانس میں ہو سکے اس کے درمیان میں فصل و خلل نہ ڈالے۔ جو شخص یا سامدو 134 مرتبہ پڑھے گا وہ شدت گرسنگی سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص خلوت میں اس اسم کو یا سامدو کا جس قدر ہو سکے ورد کرے تو رنج و تعجب اور صدمے گرسنگی تشنگی
اور اس کے سوائے تمام مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص سورۃ اخلاص کو 1000 بار درمیان مغرب و عشاء کی تلاوت کرے گا، انشاءاللہ تعالی وہ مطلب اس کا پورا ہوگا۔ اس کا مطلب جو بھی ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے نا، انشاءاللہ بفضل خدا آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ وہ حل ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص سورۃ اخلاص کو جمعے کی رات کو پڑھے اور بعد ازاں ذکر و جلالت کا کرے، یعنی اس میں اللہ کا کرے، یعنی یا اللہ 5636 بار پڑھے، 1000 بار درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے، اور پھر 1000 بار ماشاء اللہ پڑھ کر سو رہے، اور ہر آئینہ اس کے خواب میں ایک فرشتہ آئے گا۔ جو کچھ اگر یہ پڑھ کے سو جائے تو رات کو خواب میں ایک فرشتہ آئے گا جو اس کے دل میں ہے، اس سے تجھ کو خبر دے گا۔ اور اگر کوئی ہر جمعرات اس کا ورد کرے گا تو اللہ اس کے حکم سے صالحین میں سے ہوگا، اس کے حکم سے صالحین میں سے ہوگا۔ جو کوئی چاہے کہ احوال کسی قبر کا، اگر کوئی بھی بندہ چاہے نا کہ اگر کوئی بھائی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں باپ ہے، کوئی بھی عزیز و قربا میں سے فوت ہو گیا ہے، دنیا فانی سے رحلت کر گیا، پردہ کر کے چلا گیا ہے، تو لواحقین اگر چاہیں کہ ہمارے جانے والے کا قبر میں کیا حال ہے، تو اس کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ اس کو چاہیے کہ پاؤں کی جانب قبر کے جا کر 100 بار اللہ الصمد پڑھے، آواز قبر یا آواز غیب سنے، اور وہ اپنا سب حال کہہ دے گا۔ اگر قبر میں سے آواز آئے گی، اگر قبر میں سے آواز نہیں آئے تو غور سے سنیں، دائیں بائیں سے آواز ضرور آئے گی، وہ بتائیں گے کہ ہمارا قبر میں کیا حال ہے۔ برائے فراہ رزق کے لیے نماز صبح و عصر کے بعد 600 بار اللہ الصمد پڑھنا واسطے فراہ رزق اور دولت کے لیے مفید ہے، اور بعد عشاء کے 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا قبر کے عذاب سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ جی تو دوستو، آج کا جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے، جو عمل بتایا ہے، یہ سورۃ اخلاص کو لے کے ہے۔ اللہ کا فضل اس انسان پہ رہتا ہے کہ جو سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ مزید آپ کو اس طرح کے وظائف چاہیے تو ہمارا نمبر نیچے مینشن ہے، آپ اس پہ اپنا نمبر ڈائل کر کے واٹس ایپ پہ مجھے کال کر سکتے ہیں، اور مزید ویڈیو کے لیے روحانی وظائف 786 کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی